نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الفاطر، آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ مکرمہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ ان کی ایک حالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں یہ جب سفر کر کے جاتے تھے ملک شام کی طرف، وہاں پر نصارہ کی حکومت تھی، عیسائی کرسچن لوگوں کی۔ ان کے حالات ان کے سامنے آتے، لوگوں سے بیٹھ کر سنتے تو معلوم ہوتا کہ یہ نصارہ لوگوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی ہے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں سنتے کہ انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا گیا، تو توبہ توبہ کرتے، کانے کو ہاتھ لگاتے کہ اللہ کے نبیوں کو تکلیف دی، اللہ کے نبیوں کو ستایا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے۔ اور پھر یہ لوگ قسمیں اٹھایا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ یہودیوں نے بھی زیادتی کی، نصارہ نے بھی زیادتی کی، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اور پکی قسمیں اٹھاتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ گیا نا، ہم تو ان سب سے زیادہ اس کی پیروی کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے تو نبیوں کی بات ہی نہیں مانی، ہمارے پاس کوئی نبی آئے ہم اس کی پیروی ان سب سے زیادہ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ نبی تھے، سب سے عرفہ نبی تھے، سارے نبیوں کے سردار تھے، سب نبیوں کے امام تھے، اس کائنات کے دولہ تھے، روح رواں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی مکہ مکرمہ میں بھیج دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ اب مشرکین مکہ بجائے اس کے کہ اپنی اس قسموں پر خیال رکھتے اور اس کی پیروی کرتے اور اس کا بھروسہ رکھتے، انہوں نے قسمیں شسمیں سب توڑ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہدایت حاصل کرتے، نفرت بڑھنے لگی، دن بدن نفرت۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی جو اصولی بات وہ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر ان لوگوں نے تکبر کیا تھا۔ یوں کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ ابو طالب کا بھتیجا جو کہ ایک غریب گھرانے سے ہے، اسی نے نبی بننا تھا ہمارا نبی اگر بننا تھا تو مکہ کا کوئی چودھری بنتا۔ 7 طائف کی بستی ہے، بڑے بڑے سردار چودھری رہتے ہیں، وہاں کا کوئی چودھری نبی ہوتا۔ اس غریب بندے نے نبی بننا تھا۔
غریب گھرانے کے بچے نے نبی بننا تھا۔ یہ ہے تکبرانہ لہجہ، یہ ہے تکبرانہ انداز۔ اور اس کی پیچھے وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے نبوت کو بھی دنیاوی چدراہٹ سمجھا کہ دنیا میں جس بندے کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، وہ سردار اور چودھری کہلاتا ہے۔ تو جب نبی بننے کی بات آئے گی تو نبی بھی یہی بنیں گے، نبی دوسرا کون بن جائے گا؟ یہ تکبرانہ انداز اختیار کیا۔ اب اس تکبر کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہو چکا، تکبر چلنے لگا، ایک طرف تکبرانہ انداز اور لہجہ ہے، مکے کے چودھری اور سردار ہیں، اور دوسری طرف ایک غریب گھرانے کا نوجوان ہے جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، دنیاوی اعتبار سے غریب ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ دنیاوی اعتبار سے غریب ہے اور یہی تو اس کائنات کے دولا اور روح رواں ہیں، کہ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا اور بنایا ہے۔ اب آگئی بات کہ ہم خود بھی نہیں مانیں گے اور کسی کو ماننے بھی نہیں دیں گے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا اس کو مارتے، تکلیفیں پہنچاتے، اور باہر سے اگر کوئی بندہ آتا اس کو خبر پہنچتی اور وہ آتا تحقیقات کرنے کے لیے، ان لوگوں کو خطرہ یہ تھا کہ جناب جو تحقیق کرنے آئے گا بس انہی کا ہی ہو کر رہ جائے گا، انہی کا دیوانہ بن جائے گا اور انہی کی بات مان لے گا۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرنے لگے، ان کا راستہ کیسے روکا جائے، آنے والے لوگوں کو کس کس طریقے سے ان سے دور رکھا جائے۔ اب پیشکشیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ ایک آدمی جو کہ دنیاوی اعتبار سے بہت مشہور و معروف تھا، اس نے خیال کیا میں مکہ مکرمہ جاتا ہوں اور جا کر معلومات لے کر آتا ہوں۔ وہ اس زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا، دنیا میں اس کا بڑا چرچا اور بڑا نام تھا۔ مکے والوں کو پریشانی لاحق ہو گئی، اگر یہ بندہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا تو دوسرے سارے لوگ تو بھاگ کر نبی کے امتی بن جائیں گے اور ان کے فرما بردار بن جائیں گے، اور ہماری سیادت، ہماری چدراہٹ سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ لہذا پیسے اکٹھے کرو، راستہ روکا جائے، ان تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس شاعر کو 100 اونٹ دیے گئے تحفے ہدیے بنا کر کہ یہ لے لو ہماری طرف سے اور اس بندے سے ملاقات نہ کرنا۔ یہ ہے ہیلے بہانے تدبیریں اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے۔ ایک تو تکبر کیا اور دوسرا روڑے اٹکائے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بھی ایک قانون بنا دیا پھر کہ جو بھی کسی کے خلاف تدبیریں کرے گا وہ انہی تدبیروں کے اندر خود گرے گا۔ جو کسی پر ظلم کرے گا اس ظلم کے اندر خود لت پت کیا جائے گا۔ جو کسی کے خلاف کنواں کھودے گا وہ اس کنویں کے اندر خود گرے گا، کسی کے لیے گڑھا بنائے گا اس گڑھے کے اندر خود گرے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور قسمیں اٹھانے لگے اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں، مضبوط قسمیں، تاکیدی قسمیں، لَإِن جَاءَهُمْ، اگر آئے گا ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی، لَيَكُونُنَّ، تو البتہ ضرور بھی ضرور ہوں گے، اہدیٰ، زیادہ ہدایت پانے والے، من احدى الامم، ہر ایک امت سے۔ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ گیا، کوئی ڈر سنانے والے آ گیا
تو ہم ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پانے والے اور ہدایت حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اب آ گیا وقت، فلما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس نذیر، ڈر سنانے والا، ما زادہم الا نفورا، نہیں زیادہ ہوا ان کا الا نفورا مگر نفرت زیادہ ہوئی۔ نفرت کیوں زیادہ ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ استکباراً فی الارض، تکبر زمین میں۔ تکبر کس بات پہ تھا؟ اپنی چدراہٹ پر من تھا، اپنی سرداری پر بھروسے، اپنی اولاد اور تجارت پر بھروسے، اور دوسرا وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور تدبیریں داؤ، السیئ برے کام کا، برے کام کی تدبیریں، برے کام کے داؤ، یہ دو کام تھے ان کے، جس کا پہلے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے پھر جب دیکھا کہ اب کیا کریں گے، تکبر کرتے کرتے اندر ہی اندر گھلتے رہیں گے اور لوگ ان پر ایمان لاتے رہیں گے، یہ تو فوج بن جائے گی، لہذا وَمَكْرَ السَّيِّئِ، بری تدبیریں کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، غلط پلانگیں اختیار کرنے لگے۔ اللہ نے قانون نازل فرما دیا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں الٹتا مکر السیئ برا داؤ، الا بأہلہ مگر اس کے کرنے والے پر۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی برا داؤ، بری تدبیریں کرتا ہے اس کا انجام اسی پر ہوتا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس برے داؤ کا شکار بھی بن جاتے ہیں اور ظلماً ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے ہماری نظر میں تو ظلم کا شکار ہو گئے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ مظلوم بندہ جنتی بن گیا اور ظالم بندہ جہنمی بن گیا۔ اصل اعتبار آخرت کا ہے، اس لیے آخرت کے اعتبار سے جس بندے نے کسی کے لیے گڑھا کھودا وہ یا تو دنیا میں ہی اس کے اندر خود گر جائے گا، اور یا پھر دنیا میں بچ بھی گیا تو آخرت میں اس گڑھے کا شکار بن کر رہے گا۔ اب یہ سب کام مشرکین مکہ نے کیے، تکبر بھی کیا، بری تدبیریں، برے داؤ بھی کیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے طریقوں کا۔ یہ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں پہلے طریقوں کا کہ جن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی تھی ان کا کیا انجام ہوا، یہ اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب قرآن پاک کی ایک ایک آیت قیامت تک کے لیے سبق دے رہی ہے۔ آج دنیا کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، کسی کو ظلم کی چکی میں پیسنے والے، یہ سن لیں کہ آج جس کے اوپر ظلم کر رہے ہو تم پچھلے ظالموں کی داستان کو دیکھو کہ ان لوگوں نے ظلم کیے تو ان کا کیا انجام ہوا، جب کسی نے کسی کے خلاف سازشیں کی تو کیا انجام ہوا۔ تم بھی اسی انجام کا انتظار کر رہے ہو جو پہلے لوگوں پر ہوا۔ اس لیے سن لو فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں تبدیلا، کوئی تبدیلی۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور مقابلے کے اندر تمہیں انعام کے ٹکے پیش کیے جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تم عذاب کے ارادے کرو اور عذاب کے کام کرو اور تمہیں ثواب دیا جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہیں تم پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی منتقلی، منتقل نہیں ہوگا اللہ کا طریقہ کہ کام تم نے گناہ کا کیا اور سزا کسی اور کو دے دی جائے، ظالم تم لوگ تھے اور قیامت کے دن عذاب کسی اور کو دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو دعوت فکر دی
کہ تمہیں آج، یہ آج سے 1500 سال پہلے کی بات، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مشرکین مکہ اپنے تکبر کے اوپر غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اپنے مال کو سامنے رکھ کر، چدراہٹ کو سامنے رکھ کر، سرداری کو سامنے رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، بات نہیں سن رہے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا اور تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے وہ زمین میں؟ ملک شام کا سفر نہیں کیا، راستے میں قوموں کی بستیاں نہیں گزرے، دیکھا نہیں قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اگر طاقت ہے تمہارے اندر تو قوم عاد سے بڑا طاقتور کون تھا؟ چلتے ہوئے مدین کی بستیاں نہیں آتی؟ اگر تمہیں آج اپنی تجارت پر گھمنڈ ہے تو قوم مدین سے بڑھ کر تجارت کرنے والا کون تھا؟ عالمی منڈی کے لوگ تھے وہ لوگ۔ اگر تمہیں آج اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر مان ہے، چدراہٹ پر مان ہے، قوم سمود کی بستیاں نہیں دیکھی؟ قوم لوط کی بستیاں نہیں دیکھی؟ کیا کیا حالات ہوئے ان لوگوں کے ساتھ؟ اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے وہ زمین میں؟ فینظروا، پھر دیکھیں وہ، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوۃ، اور تھے وہ زیادہ ان سے قوت کے اعتبار سے۔ اگر آج تمہیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، وہ طاقت میں تم سے زیادہ تھے۔ اگر تمہیں مال پر بھروسہ ہے، وہ مال میں تم سے زیادہ تھے۔ اگر تمہیں تجارت پر بھروسہ ہے تو وہ تجارت میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ لیکن ان لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، نبیوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے ان کو پکڑا۔ یہ سب کچھ بتا کر ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ دنیا میں اللہ اگر کسی کو سرداری دیتے ہیں، یہ تکبر کی چیز نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں کسی کو چدراہٹ ملتی ہے، دنیا میں کسی کا مال و دولت ملتا ہے، دنیا میں کسی کے اولاد ملتی ہے، دنیا میں کسی کو تجارت ملتی، یہ تکبر کی چیز نہیں، یہ غرور کی چیز نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ سرداری آنے کے بعد، چدراہٹ آنے کے بعد، تجارت آنے کے بعد تکبرانہ لہجہ اختیار کرتا ہے یا تکبرانہ انداز اختیار کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اپنا لنک اور اپنا کنیکشن کن کے ساتھ کر رہا ہے؟ مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ساتھ کر رہا ہے یا ان سے پہلے بڑی بڑی قوموں کے ساتھ اپنا کنیکشن کر رہا ہے۔ ایمان والے بندے کی یہ نشانی نہیں ہے۔ ایمان والا بندہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر چدراہٹ دی تو یہ اللہ نے دی، میرا کیا کمال ہے، سرداری دی تو اللہ نے دی، میرا کیا کمال ہے، تجارت دی تو اللہ نے دی، میرا کیا کمال ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کے در پہ سربسجود رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس پر فرمایا اللہ نے وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں ہے اللہ لیعجزہ کہ اس کو تھکا دے، من شیء کوئی چیز، فی السماوات یا آسمانوں میں، ولا فی الارض نہ زمین میں۔ اللہ ایسے تھوڑا ہے کہ کوئی سردار آ کر اپنی سرداری سے اللہ کو تھکا دے، اللہ کو عاجز بنا دے، کوئی مال والا اپنے مال کی وجہ سے عاجز بنا دے۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ اللہ کی ذات جاننے والی بھی ہے، قدرت والی بھی ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت سمجھو کہ اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد پھر بھی اللہ مہلت دے رہے ہیں، ورنہ قانون سنیے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر پکڑ لیا اللہ لوگوں کو بِمَا كَسَبُوا، ان کی کمائی کے اوپر، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے، نہ چھوڑے گا، عَلَى ظَهْرِهَا، اس کی پشت پر، زمین کی پشت پر، من دابۃ، کوئی جاندار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، اے جرم کرنے والے انسان، اے گناہگار انسان، اے ظالم انسان، یہ سن لے، اگر اللہ غصے میں آ گیا اور اللہ نے پکڑ شروع کر دی، اور اللہ نے اگر پکڑ لیا، لوگوں کو ظلم کے اوپر پکڑ لیا، دنیا میں سزا دے دی،
تو اپنی کمائی پر اللہ ایسے پکڑیں گے کہ اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار زندہ نہیں بچ سکے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والے مجرم لوگ اور ان کے ساتھ نیک لوگ بھی رہتے ہیں، اور اللہ کا قانون کیا سامنے آ رہا ہے، ہم زمین کی پشت پر کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، نیک لوگ بھی چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا کہ حضور ایسے موقع پر نیک لوگ بھی چلے جائیں گے؟ جیسے قیامت کے قریب جا کر ایک لشکر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو اول سے لے کر آخر تک زمین کے اندر دنسا دے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عرض کیا گیا حضور اس لشکر کے اندر جب اس کو دنسایا جائے گا تو وہاں پر کوئی راہگیر بھی ہوں گے، کوئی پیدل چلنے والے، کوئی اپنے کام سے نکلنے والے، کوئی رہائشیں اختیار کرنے والے، جہاں سے وہ لشکر گزر رہا ہے وہاں اور کتنے لوگ ہوں گے جو تجارت والے ہیں، ان کا کوئی لنک ہی نہیں ان کے ساتھ، ان کو بھی دھنسا دیا جائے۔ فرمایا سب دھنس جائیں گے، ان کا کیا قصور؟ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت تو سب پر واقع ہو جائے گی، لیکن آگے جب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن وہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو اسی نیت پر عذاب دیا جائے گا، اور جو لوگ بے گناہ تھے ان کو اسی نیت پر چھوڑ دیا جائے گا، پکڑے سب جائیں گے۔ تو معلوم ہوا ایک ظالم کی وجہ سے، ایک ظلم کی وجہ سے اللہ پکڑنے پہ آئے تو کتنے نیک لوگ بھی اس کے ظلم کا شکار ہو کر دنیا کے اندر نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے، گناہ اتنا خطرناک چیز ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جانوروں کا کیا قصور ہے بیچارہ؟ جواب یہ ہے کہ یہ جانور تو اللہ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کیے، یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے۔ جب انسان ہی نہ رہا تو پھر جانور کی کیا ضرورت باقی رہی؟ اس لیے فرما دیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو بِمَا كَسَبُوا، ان کی کمائی پر، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، نہیں چھوڑے گا اس زمین کی پشت پر، مِن دَابَّةٍ کوئی جاندار، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقررہ وعدے تک، مقررہ مدت تک اللہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب آ جائے گا ان کا وعدہ، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات، کان بعبادہ بصیرا اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کے سامنے سارے رزلٹ ہیں، سارے ریکارڈ ہیں، پھر اللہ پکڑیں گے اور پھر اللہ سزا دیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان کو جزا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد